فرعون نے بھی صبر استعمال کی ہے. فرعون نے وہی ہے نا استعمال. تو اکثر یہ سوال ہوتا ہے ابھی بتائیں اصول فقہ الوجیز میں ایک بحث بھی چلتی ہے مستقل الوجیز. قرآن پاک ہے فعل تفعل تکلم فعل وانت من الفاعلين. ہاں تو کہتے ہیں اس کا آغاز کب سے ہوا نحو صرف کا, یا اصول فقہ کا کب سے ہوا, اصول حدیث کا آغاز کب سے ہوا؟ یہ تو بعد میں لکھی گئی, پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نہیں تھی. یہ بات قطعاً غلط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں. جواب یہ دیا گیا ہے اس وقت موجود تھیں لیکن ضرورت نہیں تھی. موجود تھیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خرمن علم سے لوگ جو خوش چینی حاصل کرتے تھے یا جو لوگ سیکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یافتہ تھے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات اس طرح کلیئر فرماتے تھے کہ ان کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ باقی رہ نہیں جاتا تھا. اگر رہ جاتا دوبارہ پھر پیش ہو جاتے تھے آپ کے پاس, تو وہ اصول فقہ بھی حل ہوتا تھا, ادھر اصول حدیث بھی حل ہوتا تھا, اصول نحو بھی حل ہوتا تھا, اصول صرف بھی حل ہوتا تھا. یہ سارے مسئلے ادھر ضرور اہل عرب تھے. تو ہم عربی میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہم عربی میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اگر عربی میں مہارت حاصل کرتے کرتے عربی غلطیاں کریں تو پھر ہم مہارت نہیں حاصل کریں گے. وہ کہیں گے یہ تو غلط پڑھ رہا ہے, یہ کیسے عربی کا ماہر ہو گیا اور نحو صرف کا ماہر ہو گیا. اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت کوشش کرنی پڑ رہی ہے. اور اگر اصول حدیث میں ماہر ہونا چاہتے ہیں, حدیث میں ماہر ہونا چاہتے ہیں, اصول حدیث سیکھنا پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر فقہ میں ماہر ہونا چاہتے ہیں تو اصول فقہ سیکھنے پڑتے ہیں. حکم کسے کہتے ہیں, محکوم کسے کہتے ہیں, حرام کیا ہے, مباح کیا ہے, مندوب کیا ہے. تو یہ شارع کی طرف سے جو لگائی گئی پابندیاں ہیں, یہ شارع کی طرف سے دیے گئے جاری کیے گئے احکام ہیں, ان کی کیفیت کیا ہے, ان کو سمجھنے کا مزاج کیسا ہے. تو یہ ہم سمجھ رہے ہیں ان اصولوں کے ذریعے سے. اصول اس وقت موجود تھے, استعمال ہوتے تھے, تدوین شدہ نہیں تھے, مدون نہیں تھے. مدون جب ضرورت پیش آئی ہے پھر کیے گئے, مدون جب ضرورت پیش آئی ہے پھر کیے گئے ہیں. اب یہاں نحو کا موضوع کیا ہے, علم اور کلام. تو شروع میں جب نحو لکھی گئی ہے تو صرف نحو کے قواعد جمع کیے گئے تھے. صرف کے قواعد صرف کے نام سے نہیں, ویسے ہی کتاب کے آخر میں نحو کے قواعد ہی سمجھ کر ذکر کر دیے جاتے تھے کہ یہ نحو کی عربی گرامر کی کتاب ہے اور اس کا نام نحو اس لیے کہ حضرت علی نے اس پر ان قواعد و ضوابط پر لفظ نحو بولا تھا. بعد میں جب ضرورت محسوس کی کہ نحو جو ہے یہ الگ موضوع ہے, صرف الگ کام کرتی ہے, تو بچوں کی آسانی کے لیے کیوں نہ ہو کہ ان دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے تاکہ بچے صحیح پہچان کر سکیں میں صرف پڑھ رہا ہوں اس کا کیا کام ہے, میں نحو پڑھ رہا ہوں اس کا کیا کام ہے اور یہ کیا کرتی ہے. تو الگ الگ ذکر کرنے کا مقصد ہی یہ تھا. اور یہ متاخرین نے کی ہیں. فارسی میں نحو صرف کی کتابیں بہت زیادہ ہیں اور اہل فارس نے بہت زیادہ اس پر کام کیا ہے, اور اس کے بعد اردو میں آئی ہیں. ابھی یہ فقہ کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے مجھے. تو جب انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی ہے تو انہوں نے اس کو ذکر کر دیا ہے, صرف کو اور نحو کو الگ الگ. یہ آسانی ہے بالکل ہمارے لیے. بات آگے چلائے, جہاں تک کوئی ڈاؤٹ ہو. یہ جو باتیں پڑھ لی ہیں ہمارا لیکچر شروع ہو چکا ہے, یہ ابھی مت بھول میں رہنا کہ ٹائم پتہ نہیں کب ہوگا, وہ جب شروع ہوگا. ہاں جی, ہاں بیٹھ جائیں. بہت پیارا سوال کیا. یہاں سے بات آگے چلانے لگے ہیں. بیٹے نے سوال کیا کلمہ اور کلام آپ نے لکھا نحو کے نیچے, صرف میں آپ نے لکھا صرف کلمہ, تو ادھر بھی کلمہ اور کلام لکھ دیتے یا دونوں کا ہی لکھ دیتے, کلمہ اور کلام, کلمہ اور کلام, نحو بھی اور صرف بھی. کیونکہ صاف ظاہر بات ہے عربی زبان جب پڑھتے ہیں قرآن مجید کھولتے ہیں تو قرآن مجید میں کلمہ آتا ہے یا کلام آتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کو کلمہ بولا جاتا ہے کلام. اور ابن عقیل نے یہ واضح کی ہے بات کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کلام پر لفظ کلمہ بول دیا جاتا ہے, ہوتا کلام ہے, لفظ کلمہ بول دیا جاتا ہے.
اب اس کا جواب کیا ہے کہ یہ کلمہ اور کلام ہے، یہ صرف کلمہ؟ بیٹے جب نحو اور صرف الگ الگ ہیں تو ان کے موضوع بھی، کام بھی الگ الگ ہیں۔ اب ادھر جب میں نے یہ بات نحو کی تعریف میں لکھی تھی کہ نحو کتنے کام کرتی ہے؟ 2 کام۔ کون کون سے؟ ترکیب کرنا اور اعراب لگانا۔ بات کو غور سے سمجھنا، ترکیب کرنا اور اعراب لگانا۔ ترکیب کس ذریعے سے ہوتی ہے؟ اسم فعل حرف کو جوڑ کر کیا بنتا ہے؟ جملہ۔ کیا بنتا ہے؟ جملے کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلام۔ کیا ہے؟ کلام۔ بات ادھر چلی گئی یا نہیں چلی گئی؟ چلی گئی نا۔ نحو کرتی ہے ترکیب اور اعراب۔ ترکیب ہوتی ہے اسم فعل حرف کو جوڑ کر، اور بنتا کیا ہے؟ جملہ۔ جملے کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلام۔ تو یہ کام صرف میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ بات واضح ہوگی، یہ کام صرف میں نہیں ہوتا، نحو میں ہوتا ہے، اس لیے اس کا موضوع کلمہ بھی اور کلام بھی۔ کلمہ کیوں؟ کلمہ کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ادھر ایک بات رہ گئی تھی، وہ اب ذکر ہونے لگی ہے۔ جب میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی نا، تو میں بات سمجھانے لگا تھا کہ آپ کو کہا جائے کلمے لاگ کرو، آپ ایسے کریں گے، یہ کلمہ دوسرا تیسرا اور چوتھا، یہ کلمے نہیں ہیں۔ بات ادھر کی تھی لیکن پوری نہیں ہو سکی، ابھی پھر مجھے بات یاد آ گئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پہلا کلمہ دوسرا تیسرا چوتھا ایسے نہیں ہے۔ کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں۔ کون کون سی؟ اسم فعل حرف۔ سے اقسام سے کیا مراد ہے؟ اسم فعل حرف۔ اقسام ثلاثہ سے مراد کیا ہے؟ بولے ہیں۔ مفرد کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ اسم فعل حرف۔ ابھی ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ مفرد کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ کون کون سی؟ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ سے اقسام سے مراد کیا ہے؟ اقسام ثلاثہ کون کون سی ہیں؟ تو پھر اسی پنجابی کہنا ہے پہنچو کے کھوتی بوڑ تھلے، کھوتی بوڑ تھلے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بار بار وہی بات آ جاتی ہے نحو میں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو اس بات کو اپنے ذہن میں سوار کر لینا کہ یہ مشکل ہے، وہ اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ آسان کرنے کے لیے آپ ذہن میں یہ بات رکھیں آسان ہے، پھر آسان سے آسان تر ہوتی جائے گی، آسان سے آسان ہے تر ہوتی جائے گی۔ کلمے آپ کو کہا جائے الگ الگ کریں، تو جب آپ نے یہ کہہ دیا کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، کون کون سی؟ یہ بھی کلمہ ہے، یہ بھی کلمہ ہے، اور یہ بھی کلمہ ہے۔ اب ادھر آپ کو الگ الگ کہا جائے، کلمے الگ الگ کرو، تو آپ الحمد کو اکیلے کو کلمہ بنا دیں۔ وضع الشیء علی غیر موضع ظلم، کسی چیز کو اس کے غیر کے مقام پر رکھ دینا یہ تو ظلم ہے۔ آپ نے اس کو کلمہ کہہ دیا، جبکہ آپ نے یہ پڑھا تھا کلمہ کی 3 قسمیں، اسم بھی کلمہ ہوتا ہے، فعل بھی کلمہ ہوتا ہے، اور حرف بھی۔ اس کے شروع میں یہ کتنے کلمے ہیں؟ ایک الکلمہ ہے اور ایک حمد ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7، یہ اتنے کلمے ہیں۔ پہلے کتنے بنے تھے؟ 4۔ پہلے کتنے بنے تھے؟ 4۔ ہم حروف کا کلموں کے اعتبار نہیں کرتے۔ کل کے سبق میں یہ بات ذکر کر دیتا ہوں، سورۃ الفاتحہ سے آپ کلمات الگ الگ کر کے لائیں۔ آپ حروف کو چھوڑ دیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ ادھر سے شروع کریں گے، تو آپ اس کو یہ 4 کلمے ہیں؟ نہیں، کیسے الگ الگ کریں گے بتائیں مجھے، بولیں ساری کلاس۔ با اسم، الف لام لفظ اللہ، الف لام رحمان، الف لام۔ یہ حرف کو بھی الگ کرنا ہے اور یہ واضح کرنا ہے کہ یہ حرف ہے اور حرف کلمہ ہے مستقل طور پر۔ حرف مستقل طور پر کیا ہے؟ فعل مستقل طور پر کیا ہے؟ اسم مستقل طور پر کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ کیا ہے؟
یہ بات الگ ہے کہ جملے کے دو جز مین ہوتے ہیں، اصلی ہوتے ہیں، مسند اور مسند لہ۔ جس جملے میں ان دونوں میں سے ایک ایبسنٹ ہو جائے، ایک نہ پایا جائے، وہ جملہ ہی نہیں ہے، وہ جملہ ہی نہیں ہے۔ ہر جملے کے لیے مسند اور مسند لہ ہونا، ان دو جزوں میں سے دونوں کا ہونا فرض عین کی حیثیت رکھتا ہے، ضروری ہے۔ اب اسم مسند اور مسند لہ دونوں ہوتا ہے، فعل صرف مسند ہوتا ہے، حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الہ، نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الہ۔ تو یہ بات آپ نے نہیں کرنی کہ پھر حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الہ، آپ نے اس کو کلمہ کو کہہ دیا۔ بھائی کلمہ کے تو ہم نے 3 قسمیں پڑھ لی ہیں، کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ مفرد کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ کون کون سی؟ سے اقسام سے کیا مراد ہے؟ اقسام ثلاثہ سے کیا مراد ہے؟ مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے، مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے۔ بھائی کا جواب ابھی آدھا ہوا ہے کہ یہ اس کا موضوع کلمہ اور کلام اور اس کا موضوع کلمہ۔ میں نے یہ انداز اختیار کیا کہ کوئی ایسا آسان طریقہ جواب کا ہو جائے جس میں سمجھ بھی آ جائے اور بچے مشکل کا شکار بھی نہ ہوں کہ اس کا موضوع صرف کلمہ اور اس کا موضوع کلمہ کا۔ اس لیے بات اس طرف لے گئے جو آپ نے پڑھ لی ہے کہ نام ترکیب کرتی ہے، ترکیب اسم فعل حرف کو جوڑ کر ہوتی ہے، تو اس اسم فعل حرف کو جوڑتے ہیں تو جملہ بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ جملہ بنتا ہے، اور جملے کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلام۔ اس لیے ادھر کلمہ اور کلام دونوں کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ یہ ایک ایک کلمہ ناب اس بارے میں بحث کرے گی اور اس سارے کو جوڑ کر اقرأ کے متعلق کر کے اس کے بارے میں جو جملہ بنے گا، جملہ فعلیہ، ہاں جی فعلیہ، انشائیہ، تو یہ اس کے بارے میں بھی جو بحث کرے گی تو یہ جملہ بنے گا۔ تو کلام جملے کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلام۔ اس بارے میں کون سی چیز بات کر رہی ہے؟ نحو۔ کون سی چیز بات کر رہی ہے؟ نحو کر رہی ہے۔ تو صرف میں یہ بات نہیں، صرف میں تو ضربہ لیا ہے، اس کو دیکھیں گے اصل کیا ہے، مادہ کیا ہے، صیغہ کیا ہے، تعلیل کیا ہے اور صیغہ بنانے کا قاعدہ کیا ہے۔ صرف میں یہی کام ہوتا ہے، صرف میں یہی کام ہوتا ہے، صرف میں یہی کام ہوتا ہے۔ اب یہ بات سمجھ آ چکی کہ نحو کا موضوع کلمہ اور کلام، صرف کا موضوع کلمہ۔ دوسرا جواب اس کا، نحو کا موضوع کلمہ اور کلام کیوں ہے، صرف کا موضوع صرف کلمہ کیوں ہے؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ نحو میں عوارض ذاتیہ سے بحث نہیں ہوتی، جبکہ صرف میں عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے۔ عوارض ذاتیہ کلمے کو بنفس ہی پہچاننا، اس کا مادہ نکالنا، اس کی تعلیل کرنا۔ عوارض ذاتیہ جو کلمے کے اصل لفظ ہے انہی کی پڑتال کرنا، نہ آگے کا لحاظ کرنا نہ پیچھے کا۔ جبکہ نحو کوئی لفظ آتا ہے اس کے آگے کو بھی دیکھتی ہے، پیچھے کو بھی دیکھتی ہے۔ یہ دیکھتی ہے کہ اس کا عامل کون سا ہے اور اس کا معمول کون سا ہے۔ صاف ظاہر بات ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے لکھا ہے تو با عامل ہے تو لفظ اسم، اس کا پیچھے دیکھیں گے تو اس پر زیر آئے گی۔ اگر پیچھے نہیں دیکھا، با جارہ نہیں دیکھا تو بسمی کو جر دینے والی کون سی چیز ہے؟ جبکہ صرف میں یہ کام نہیں ہے۔ صرف میں صرف رب کو ہی دیکھنا ہے، اکیلے لفظ کو۔ العالمین کو دیکھ رہے ہیں تو اسی کو دیکھنا ہے، اس کا صیغہ کیا ہے، اصل مادہ کیا ہے اور اس کی تعلیل کیا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ العالمین کے پیچھے رب کو دیکھیں گے تو العالمین حل ہوگا۔ نحو کی زبان میں جب نحو پڑھ رہے ہوں تو ایک کلمے کو دیکھنے کے لیے پیچھے کلمے کو دیکھنا اور اس کے بعد والے دیکھنا فرض عین کی حیثیت رکھتا ہے۔ صرف میں یہ کام نہیں ہے، صرف میں یہ کام، صرف میں صرف لفظ کو دیکھیں گے، اس لفظ پر بات کر دیں گے اور یہ صرف ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں صرف آسان ہے اور نحو مشکل ہے، جس کو نحو آ جاتی ہے اس کو صرف بھی آ جاتی ہے۔ اور متقدمین نے لکھی بھی نحو ہے، صرف لکھی نہیں، یہ تو اب الگ ہوئی ہے، کیونکہ صرف میں تو صرف کلمے کو دیکھنا ہے اور نحو میں کیا ہے، دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے، پہلے پچھلے کو پھر اگلے کو، دونوں کو ایسے۔ آپ دیکھیں، ہاں ہاں الگ کلمہ ہے اور حمد الگ کلمہ ہے۔
ایسے ہے نا. ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں تمام تعریفیں. اور حامدہ یحمد حمدن کا ترجمہ ہوتا ہے تعریف کرنا. حامدہ یحمد حمدن کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ باب سامع عزیز کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ تعریف کرنا. بول لینا تعریف کرنا. تو اب ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ تمام تعریفیں. یہ تمام کس کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ الف لام کا کر رہے ہیں. تو یہ الف لام استغراق کا جب آیا تو اس نے تمام تعریفوں کو شامل کر دیا، ایک تعریف کو شامل نہیں کیا. تو یہ دو کلمے الگ الگ ہیں، ال اور حمد. اور یہی وہ بات ہے جس نے حمد کو معرفہ بنا دیا. ال کے آنے سے حمد کیا بن گیا ہے؟ معرفہ. پہلے کیا تھا؟ نکرہ. اور حامدہ یحمد حمدن بیٹا کیا ہے؟ نکرہ ہے. جب اس کے شروع میں ال داخل کیا تو کیا بن گیا؟ بول لیں اونچی آواز سے، کیا بن گیا؟ معرفہ. معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ ضمیر، اسم اشارہ، بات سنیں. ایک نحو اور صرف ایک فطرتی چیز ہے. اتنی آسان ہے کہ ایک فطرتی چیز ہے. فطرت کیا ہوتی ہے؟ بندہ چلتا ہے تو بندہ ہاتھ نیچے کر کے چلتا ہے، اونچے کر کے نہیں چلتا. ہاں جی. فطرت کیا ہوتی ہے؟ بندہ چلتا ہے تو قدم آگے کو بڑھاتا ہے تو آگے کو چلتا ہے، پیچھے کو نہیں بڑھاتا آگے چلنے کے لیے. فطرت ہے. فطرت یہ ہے کہ بندہ اکثر سیدھا دیکھتا ہے، ادھر ادھر ضرورت کے پیش نظر دیکھتا ہے. ادھر ادھر کیا ہے؟ ضرورت کے پیش نظر دیکھتا ہے. میں جب ورکشاپ کرواتا ہوں تو اس میں یہ بات ذکر کرتا ہوں کہ نحو ایک فطرتی چیز ہے. نحو ایک وہ فطرتی چیز کیسے ہے؟ دکاندار ہے، ایک دن مدرسہ میں نہیں آیا. جو شاپ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں ایک دن بھی مدرسہ میں نہیں آئے، لیکن اس کو یہ بات ضرور علم ہے کہ یہ عام نکرہ ہیں، یہ عام معرفہ ہیں، یہ عام خاص ہیں. یہ عام میرے دکان میں امب کی جس کو کہتے ہیں امب، اس کو ہم عام کہتے ہیں. تو یہ عام جو ہیں عام، یار امرود لگا لے، کوئی اور چیز لگا لیں، کوئی بھی پھل لگا لے، یہ سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے گاہک آئے گا تو پہلے میں نے کون سی چیز نکالنی ہے. جون سی چیز عام ہے اور سستی ہے، نکرہ ہے اور اس کے کھاتے میں نہیں آ رہی، کل تک خراب ہو جائے گی، پہلے اس کو نکالتا ہے یا معرفہ کو نکالتا ہے؟ پہلے نکرہ کو نکالتا ہے، بعد میں معرفہ کو نکالتا ہے. خاص چیز رکھ لیتا ہے اپنے پاس. دکاندار ہے، مدرسے آیا نہیں، اس کو یہ پتہ ہے یہ عام چیز ہے، یہ خاص چیز ہے، یہ عام چیز ہے، یہ خاص چیز ہے. پیسے دیتے ہیں دکاندار کو. ان پڑھ بھی سودا لینے جاتا ہے، پڑھا لکھا بھی سودا لینے جاتا ہے. کیا ان پڑھ 100 کی بجائے 200 دے کے آ جاتا ہے؟ نہیں. مطلب ہے اس کو واحد تثنیہ جمع کا علم ہے. واحد تثنیہ جمع کا علم ہے تو وہ اپنے پیسے پورے کے پورے دے رہا ہے، جتنے کا سودا لے رہا ہے اور پھر اسے واپس لے رہا ہے. صرف مدرسے میں نہیں آیا، اس کا قصور یہ ہے. واحد تثنیہ جمع کا علم ہے اس کو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں نہ صرف ایک فطرتی چیز ہے. کیا ہے؟ فطرتی چیز ہے جو معاشرے میں عام پائی جاتی ہے، لیکن صرف ادھر آتے ہیں، ذہنوں پہ سوار کر لیتے ہیں، مشکل بنا لیتے ہیں، وہ مشکل ہی چلتی رہتی ہے، اتنے میں فارغ ہو جاتے ہیں. چلو جی نہیں. جب عام معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں یہ عام بندہ ہے، یہ خاص بندہ ہے، یہ کچہری والا ہے، یہ بغیر کچہری کے ہے، ہاں یہ اچھی ٹھاٹ باٹ والا بندہ ہے، خاص بندہ ہے، یہ عام نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو. وہ یہ بات سمجھتے ہیں معرفہ اور نکرہ کو. صرف ان کو یہ بات ذکر کرنے کی ضرورت ہے کہ معرفہ نحو کی زبان میں اس کو خاص چیز، خاص شخص، خاص جگہ. وہ کہیں یہ تو مجھے پہلے ہی پتہ ہے. ہم اس کو کہیں نکرہ، اس کو کہتے ہیں عام چیز، عام شخص یا عام جگہ کے نام کو نکرہ کہتے ہیں. بھائی یہ تو مجھے پہلے پتہ ہے. عام شخص، عام چیز کو عام نکرہ ہی کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ واحد تثنیہ جمع. ہم کہیں ایک کو ایک کہتے ہیں، ایک کو ایک کہتے ہیں. یہ بات بتانے کی ضرورت ہے ایک کو ایک کہتے ہیں. دو کو دو کہتے ہیں، بات بتانے کی ضرورت ہے. اچھا جمع دو سے زائد کو کہتے ہیں، بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا.
لیکن اتنا ہم کھپ جاتے ہیں بتا کر مدرسوں میں، بیٹا مفرد واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، جمع دو سے زائد کو کہتے ہیں، دوسرے دن پھر سنے وہ تثنیہ اور جمع کی تین بھی نہیں بتلاتے۔ مقصد کیا ہے؟ ہم نے اس کو فطرت کے مطابق سمجھا نہیں ہے، فطرت کے مطابق سمجھا نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو سیریس لیں اور ایسے ہی سمجھیں فطرت کے مطابق جیسے عام معاشرے میں پائی جاتی ہے، اس کو ذہن و بوجھ نہ مشکل نہ سمجھے تو واقعتاً یہ آسان ہو جائے گی، مشکل نہیں رہے گا، ایسے نہ شیخ ہو جائے گی۔ تو اس کو اپنی فطرت میں سمجھیں کہ یہ ایک پہلے بھی چیز معاشرے میں موجود ہے، اسی کو ہم دوسرے الفاظ دوسرے نام دینے لگے ہیں۔ معاشرے میں 1 2 3 نام لیا جاتا ہے اور ادھر واحد تثنیہ جمع نام لیا جاتا ہے۔ میں جب نقشہ بناتا ہوں نا تو ادھر تو میں نے اسم فعل حرف لکھ دیا ہے، اور جب واحد تعداد کے اعتبار سے بنائیں گے نقشہ تو تعداد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، واحد تثنیہ اور جمع۔ میں اس کی جگہ پہ سمجھانے کے لیے واحد تثنیہ جمع نہیں لکھتا، میں لکھ دیتا ہوں 1 2 اور 3، 1 2 اور 3۔ واحد تثنیہ جمع پہ کیا لکھ دیتے ہیں؟ 1 2 اور 3۔ آپ بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں؟ 1 2 3 پہلے آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا؟ آتا ہے۔ 1 2 3 پہلے آتا ہے یا نہیں آتا؟ یہ بیٹا بات میں نے پھر آپ بولتے نہیں ہیں، مجھے یہ لگتا ہے شاید آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی۔ جب آپ بولیں گے تو میرا ناشتہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا اور میں پوچھ ورنہ مجھے پانی کی پیاس لگ جائے گی، میں فوراً پانی منگواؤں گا، جاؤ بیٹے پانی لاؤ، لاؤ نا۔ تو اب تعداد کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ واحد تثنیہ اور ان کو دوسرا نام کیا دیا ہے؟ 1 2 3۔ میں نے اس ورکشاپ میں آپ کے ذہن سے یہ بوجھ اتار دیا کہ نحو صرف آسان ہے، مشکل نہیں ہے، تو میں کامیاب ہوں ناکام نہیں ہوں۔ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہیں اور یہ سمجھیں نحو صرف مشکل بہت ہے۔ اعراب کا مسئلہ سمجھتے ہیں، اعراب کا مدرسوں میں اعراب پڑھایا جاتا ہے، اسم معرب کے اعراب کے 16 اسم ہیں اور 9 حالتیں ہیں، 16 اسم ہیں اور 9 حالتیں ہیں۔ بڑا مشکل ہے جی، جس کو یہ اعراب آ گیا اس نے تو پتہ نہیں کیا کچھ کر لیا، جس کو یہ نہ آیا وہ تو بس ضائع ہو گیا۔ ہاں جی، اس نے تو نحو کا کچھ سیکھا ہی نہیں جس کو یہ نہ آیا۔ تو میں لکھ دیتا ہوں 16/9۔ بھئی 16 سے مراد کیا ہے، 9 سے مراد کیا ہے؟ بھئی 16 سے مراد 16 اسم ہے، 9 سے مراد 9 حالتیں ہیں، 9 سے مراد۔ اور بیٹا وہ نہیں پڑھتے، آپ کو بات نہیں سمجھ لگی؟ مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح، جمع مکسر، ان کی رفعی حالت کیا ہے؟ رفعی حالت ضمہ سے، نصبی حالت فتح سے، اور جری حالت کسرہ سے۔ بولے نا، رفعی حالت ضمہ سے، نصبی حالت فتح سے، جری حالت کسرہ سے۔ کتنے اسموں پہ آتی ہے؟ 3 اسموں پہ۔ کون کون سے اسم؟ جی، مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح، جمع مکسر، ان 3 پہ آتی ہے۔ تو اب 16/9 ادھر لکھا ہے، 3 اسم ادھر سے نفی کر دیں، مائنس کر دیں، اور ایک حالت کون سی؟ رفعی حالت ضمہ سے، نصبی حالت فتح سے، جری حالت کسرہ سے۔ اور 3 اسم کون سے؟ مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح، جمع مکسر۔ 3 وہ خارج کیے تو پیچھے کتنے بچ گئے؟ 13، اور بٹا کتنا بچ گیا؟ 8۔ ایسے ہی سمجھا جائے تو بات زیادہ سمجھ آ جاتی ہے۔ نحو صرف وہی ہے جو آپ کو شیوخ کرام پڑھا رہے ہیں، جو آپ کو شیوخ کرام پڑھا رہے ہیں۔ اچھا جی شیخ۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ جی شیخ، یہ بات تو قواعد صرف اور قواعد نحو کے بالکل خلاف برعکس ہے۔ جو اس کو کہے اکٹھا ہے وہ بہت بڑی غلطی پہ ہے۔ ہاں جی، الف لام کا بالکل معنی ہو رہا ہے،
ہم کسی قرآن مجید کے بہت سارے ترجمے ہوئے ہیں، کسی ترجمے والے قرآن میں یہ نہیں دیکھا تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تعریف اللہ کے لیے ہے، اور حامدہ احمد و حمدن کا ترجمہ تعریف کرنا ہے صرف۔ اور یہ کسی بھی لغت کی کتاب میں کھولیں، القاموس ہے آپ کے مدرسہ میں، القاموس الوحید یا المنجد، المصباح، تو یہ لغتیں ہیں، ان میں باب حامدہ احمد و حمدن نکالیں تو معنی لکھا ہوگا تعریف کرنا، تعریف کرنا یہ لکھا ہوگا یا نہیں؟ یار اس کو چھوڑ دیں۔ ضربن معنی کیا لکھا ہوگا؟ پیار کرنا۔ کیا لکھا ہوگا؟ پیار کرنا۔ اس کا ترجمہ پیار کرنا کرتا ہوں تو پنجاب بچے پھر بہت معذور ہوتے ہیں کہ آپ کیا رسالی کہنے کے لگا زارا بھائی آج وہ پیار کرنا، پیار کیا اسے ایک مرد نے پیار کیا دو مردوں نے۔ تعریف کرنا مارنا، اور مصدر کی یہ نشانی ہے، یہ علامت ہے کہ اس کے ترجمہ میں نا نی نے آتا ہے، نا آتا ہے۔ نصرن مدد کرنا، فتحن کھولنا، کتبن لکھنا، کاتب یکتب کتبن لکھنا، نا آ رہا ہے نا، مصدر کے ترجمہ میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ حامدہ احمد و حمدن تعریف کرنا، تو حامدہ لکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا ترجمہ، اس کو بھی ایک کلمہ مانے، اس کو بھی ایک کلمہ مانے، ترجمہ کر ہی نہیں سکتے۔ تعریف اللہ کے لیے جہانوں کا رب ہے، جو جہانوں کا، تعریف اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے، جو جہانوں کا رب ہے۔ اب اس کو دوسرے طرف لے جائیں، تمام تعریفیں ال کا ترجمہ بھی کریں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ اللہ جو تمام مخلوقات کو پالنے والا ہے۔ العالمین کا ترجمہ یہ درست ہے، تمام مخلوقات، اور رب کا معنی رب نہ کیا جائے، اس کا واضح ترجمہ کیا جائے۔ رب یا رب، ربن مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنے والا، پرورش کرنا، پرورش کرنا، رب یا رب تربیت کرنا، رب یا رب یہ باب تفعیل ہے۔ تو اس میں یہ کیا رہا ہے؟ ربا بولے ربا یا رب، مدہ یا مد باب ناصر آ گیا، تو اب اس کا معنی کیا ہے؟ تربیت کرنا، پالنا۔ تو اب دیکھیں رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کو پالنے والا ہے، تمام مخلوقات کو پالنے والا ہے۔ یہ بات الگ ہے، تفاسیر میں عالم کی تفسیر کیا کی ہوئی ہے، میرا پتر، میرا بیٹا، میرا بچہ عالم بننے جامعہ بدیع العلوم میں گیا ہوا ہے۔ عالم تو پہلے ہی تھا گھر میں ہی، وہ عالم تو آپ بھی ہیں جو اس کو بیٹا کہہ رہی ہے یا کہہ رہا ہے۔ عالم تو ہر چیز ہے جو بھی اس جہان میں پائی جاتی ہے۔ آپ جہان ہیں یا نہیں؟ آپ عالم ہیں یا نہیں؟ تو مدرسے میں کیا کرنے آئے ہیں؟ عالم بننے کے لیے۔ کیا؟ عالم بننے کے لیے، لام کے کسرہ کے ساتھ، عالم، عالم۔ اب یہ جو عالمین ہے یہ اس کی جمع ہے یا اس کی جمع ہے؟ اس کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ عالم، اس کی جمع ہے۔ تو کہنا یہ چاہیے میرا بچہ عالم بننے گیا ہوا ہے، کہتے کہ میرا بچہ عالم دا کورس کرتا ہے، جہان دا کورس کرتا ہے، جہان کا کورس کر رہا ہے۔ سمجھ آئی ہے بات؟ تو تمام تعریفیں اس رب کے اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام جہانوں کو، تمام مخلوقات کو پالنے والا ہے۔ تو تفسیر کی طرف اشارہ کر رہا تھا جو میں نے ایک جگہ پہ پڑھی کہ اس تفسیر سے مراد مختلف جہان ہیں، جنوں کا جہان ہے، شیاطین کا جہان ہے، انسانوں کا جہان ہے، چرند کا جہان ہے، پرند کا جہان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کو پال رہا ہے یا نہیں پال رہا؟ پال رہا ہے۔ اس بات، ان باتوں کو دوہرا لیں آپ، جو سمجھ میں آئی ہیں ان کو دوہرا لیں۔ الحمد ادھر اکیلا لکھے نا، تو یہ دو کلمے ہیں، ایک کلمہ نہیں ہے۔
جس نے ان دونوں کو ایک کلمہ بنا دیا